وبلغنا رسوله النبي الكريم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک سارے احباب محبت اور پیار نال بیک زباں پڑھو الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ۔ ذوق اور محبت اور عقیدت نال لیلۃ القدر دیاں بابرکت گھڑیاں دے اندر بالا کوٹ دی سرزمین تے سرکار دا تصور کردیاں ہویا پڑھو الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک واصحابک سیدی یا مکین قلوب المؤمنین۔ لائق تعظیم و تکریم قاری قرآن عاشق نبی آخر الزمان حضور قبلہ قاری سید بلال حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، برادر ذیشان عاشق نبی محترم، زینت مجالس اہل محبت و معرفت حضرت علامہ مولانا مفتی عادل جاوید زیائی صاحب لا زالت برکاتہم العالیہ، امام تراوی مسجد حاضہ حافظ مہر علی صاحب، قاری غلام قاسم صاحب، صدر انجمن تاجران بالا کوٹ جناب حاجی نور حسین صاحب، حاجی ماسٹر محمد معروف اوان صاحب، مقتدر مہمانان گرامی، برادران اسلام، سامعین و حاضرین، مورخہ 28 اپریل 2022 بالا کوٹ دی سرزمین تے پہلی بار رمضان المبارک دے ماہ مقدس وچ لیلۃ القدر دیاں بابرکت گھڑیاں دے اندر میزباناں دی محبت بری دعوت تے بندہ فقیر و خاکسار راول پنڈی تو آ کے آپ دی خدمت عالیہ وچ موجود ہے۔ دعا فرماؤ تمام احباب اللہ سونا بے نیاز انہاں بابرکت گھڑیاں دے طفیل میری اور آپ سب حضرات دی آخرت نو چنگا فرما دے وے، قبر اچھی فرما دے وے، قیامت کا دن ہو مجھے اور تجھے مدینے کے تاجدار اپنے قریب بلا کے اپنی شفاعت عطا فرما دے۔ آپ حضرات دا خوبصورت اور بھرپور اجتماع دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ اللہ کریم تمام حضرات دا آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ پہلی بار تواڈے اس علاقے دے اندر خطاب دی غرض نال میں حاضر ہویا۔ تواڈا موسم ساڑھے پنجاب اور پاکستان دے باقی علاقیاں تو ٹھنڈا موسم ہے۔ میں نو شک پہ گیا ہے محفل دے اندر آ کے وہ کدھرے مجمع ٹھنڈا تے نہیں ہے، اور میں
اس پریشانی دا شکار ہو گیا کہ اگر مجمع ہویا ٹھنڈا جویں بالا کوٹ دا ماحول اور موسم ٹھنڈا ہے پھر تقریر میرے کو نہیں ہونی، کیونکہ میں اس مجمع نو پسند کردا جڑا بازوق مجمع ہوئے، بیدار مجمع ہوئے۔ میں تواڈے رابطے نال تقریر کرنی ہے، تواڈا رابطہ میرا ٹوٹ گیا، میرے کو تقریر نہیں ہوندی۔ میں حیران ہاں، بیٹھے ہوں مہر علی کے ماننے والے، آئے ہائے، بیٹھے ہوں داتا علی کے ماننے والے، بیٹھے ہوں غوث جلی کے ماننے والے، بیٹھے ہوں ہند الولی کے ماننے والے، اور چپ ہو کے بیٹھ جائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا شمع کا ذکر آئے پروانہ چپ ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا پھول کا ذکر آئے بلبل چپ ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا لیلا کا ذکر آئے مجنو چپ ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہیر کا ذکر آئے رانجھا چپ ہو جائے، سسی کا ذکر آئے پنو چپ ہو جائے۔ اگر شمع کے ذکر پہ پروانہ چپ نہیں رہ سکتا، پھول کے ذکر پہ بلبل چپ نہیں رہ سکتا، تو حضور کے ذکر پہ نبی کا نوکر کیسے چپ رہ سکتا ہے؟ کیا بات ہے جناب آپ کی، اللہ کریم آپ کو عزت عطا فرمائے۔ کلیجہ تو سا میرا ٹھارے ہے، حالے بھی چند بندیاں دا کرنٹ پورا نہیں ہویا، تے میں بھی جیب دے اندر کچھ چیزاں ایسیاں رکھیاں میں ہوندیاں جنہ نال میں مجمع دا کرنٹ پورا کر دینا۔ ہن جنہ دا پورا نہیں ہونا دا میں پورا کرن لگا۔ رب نے نماز میں پہلے قیام رکھا ہے۔ ٹھنڈے ٹھنڈے بولے ہو، بالا کوٹ کا آب و ہوا ماحول ٹھنڈا ہے، مجمع مجھے ٹھنڈا اگر ملا تو میری تقریر مک جانی جے 15 منٹا تو بعد۔ ایک اللہ چنگیاں نے جے بالا کوٹ والے ہو، رب نے نماز میں پہلے قیام رکھا ہے، پھر اسی رب نے نماز میں سجدوں کا بھی جام رکھا ہے۔ ایک بار جو بندہ ابھی تک نہیں بولا سینے کا زور لگا کے اور طالب علم کی جھولی میں خیرات ڈالے اور مصطفیٰ کا تصور اپنے دماغ میں بسائے، اور ایک بار ذرا محبت سے سبحان اللہ بول دے۔ بڑا میں راضی ہاں، بڑی وفا کیتی ہے تساں، اگلے جملے نال بھی میں نے امید ہے تسی وفا کرو گے۔ یہ ہزارہ کا خطہ جو ہے، یہ بالا کوٹ کا جو علاقہ ہے، یہ نبی کے غلاموں کا علاقہ ہے، حضور کے نوکروں کا علاقہ ہے۔ یہاں قبضہ کسی اور نے کیا ہوا ہے، لیکن یہ مٹی داتا علی کی وفادار مٹی ہے، مہر علی کی وفادار مٹی ہے، مولا علی کی وفادار مٹی ہے۔ رب نے نماز میں پہلے قیام رکھا ہے، پھر اسی رب نے نماز میں سجدوں کا بھی جام رکھا ہے۔ یا رب قاری سید بلال شاہ صاحب، میں نو کوئی پتہ نہیں تیرے بندے میرے نال وفا کرن گے یا نہیں کرن گے، میں نوی بولن پھر بھی بولاں گا۔ یا رب تیری محبت کے انداز کتنے نرالے ہیں، تو نے اپنی عبادت کے اینڈ پہ صلاۃ و سلام رکھا ہے۔ واہ 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 واہ، واہ واہ۔ ماں نے جسے درود پڑھ کے دودھ پلایا ہو وہی نبی کے ذکر پہ بولتا ہے۔ ہاں جی ہاں جی، باپ نے جسے لقمہ حلال کھلایا ہو وہی مصطفیٰ کے ذکر پہ بولتا ہے۔ شوگر کے مریض کو چینی ہضم نہیں ہوتی، بی پی کے مریض کو چاول ہضم نہیں ہوتے، یورک ایسڈ کے مریض کو بڑا گوشت ہضم نہیں ہوتا، دل کے مریض کو دیسی گھی ہضم نہیں ہوتا، جس کی رگوں میں گندا خون ہو اسے محمد کا ذکر بھی ہضم نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے جناب، ایک بار ذرا پھر کہہ دے ذرا سبحان اللہ۔ بس 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 میں راضی ہاں، ترجمہ سنو اس آیت دا جڑی میں خطبے وچ پڑھی ہے، تاکہ اس عنوان نال بھی وفا ہوئے، تواڈیاں فرمائشاں نال بھی وفا ہوئے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ میں جڑا عنوان نپ لواں میں پھر اسے تے ہی رہنا۔ مینوں سجی کنچویں فرمائشاں ملیاں، کھبے کنچویں فرمائشاں ملیاں، میں فرمائشاں وال نہیں جاواں گا، ایک جنید دی میں فرمائش پڑھاں گا اینڈ تے آ کے، چونکہ بڑا لمبا پینڈا مار کے آیا ہے اور اج میرے اتھے آن دا سبب بھی بنے ہیں۔ محبوبہ ہم نے نازل کیا ہے علیکا تجھ پہ الکتاب
قرآن کو، اور قرآن کی صفت اور شان کیا ہے؟ تبیان لکل شیء، ہر چیز کا کھلا بیان ہے، وہدن ہدایت ہے، ورحمتن رحمت ہے، وبشرا خوشخبری ہے، للمسلمین مسلمانوں کے لیے۔ اے سڑک ہے میری، اتھے سے تے میں رہنا ہے، اتھو ہی تقریر شروع کرنی ہے، اتھے ہی آ کے مکانی ہے۔ آج کی میری تقریر علم والوں کے لیے ایک تحفہ ہوگا انشاءاللہ، انشاءاللہ العزیز۔ 4 کتاباں آسمان تو نتھیاں، تورات حضرت موسیٰ پہ، انجیل حضرت عیسیٰ پہ، زبور حضرت داؤد پہ، قرآن میرے اور آپ کے نبی پہ۔ میں بڑی جلدی آگے بڑھنا چاہتا ہوں، میرے پاس جملے دہرانے کا وقت نہیں ہے، مجھے بہت ساری باتیں آپ حضرات سے کرنی ہیں۔ میں پہلی بار آیا ہوں، چاہتا ہوں کوئی موتی، کوئی پھول، کوئی تحفہ آپ کو دے کے جاؤں۔ تورات حضرت موسیٰ پہ، انجیل حضرت عیسیٰ پہ، زبور جناب داؤد پہ، قرآن میرے اور آپ کے نبی پہ۔ محققین فرماتے ہیں، مفتیان اعظام علماء کرام تشریف فرما ہیں کہ 3 کتابیں انہیں کتاب اللہ کہا جائے گا، قرآن کو کلام اللہ کہا جائے گا۔ 3 کتابوں کو کتاب اللہ کہا جائے گا، قرآن کو کلام اللہ کہا جائے گا، کیونکہ جب حضرت موسیٰ کو کتاب دینے کا وقت آیا، اللہ نے فرمایا محبوب سونیا فلاں جگہ تور دے میدان وچ بہ جا، میں تینوں کتاب دین لگا۔ اللہ نے 40 دنوں بعد لکھیاں لکھائیاں تختیاں حضرت موسیٰ دے حوالے کیتیاں۔ جدوں حضرت عیسیٰ کو انجیل دینے کا وقت آیا، اللہ نے فرمایا سونیا او جگہ تک لے، اتھے بہ جا، اتنے دن چلا کرنا تیرا کام ہے، کتاب دینا ہمارا کام ہے۔ حضرت عیسیٰ نے قیام کیا، اللہ نے انجیل لکھی لکھائی تختیوں پہ جناب روح اللہ کے حوالے کی۔ حضرت داؤد کو کتاب دینے کا وقت آیا، اللہ نے ایک جگہ پہ حکم کیا بیٹھ جائیں، کتاب عطا کی، لیکن کلام قرآن ایسے نہیں آیا، قرآن ایسے نہیں آیا، قرآن ایسے نہیں آیا۔ اللہ نے ارادہ کیا اپنے دل میں، اور وہ ارادہ جبریل لفظوں کے ساتھ مصطفیٰ کے سینے پہ لے کے آیا، مصطفیٰ کے سینے پہ لے کے آیا۔ کلام کہتے ہیں گفتگو کو، جب تک 4 چیزیں نہ ہوں گفتگو نہیں ہو سکتی۔ حلق نہ ہو، پھیپھڑے کی نالی نہ ہو، پھیپھڑا نہ ہو، زبان نہ ہو، گفتگو نہیں ہو سکتی۔ اللہ پھیپھڑے سے بھی پاک ہے، اللہ حلق سے بھی پاک ہے، اللہ زبان سے بھی پاک ہے۔ مینوں کوئی بندہ دکھاؤ جدا پھیپھڑا نہ ہوئے تے گل بات کر لوے، حلق نہ ہوئے گل بات کر لوے، زبان نہ ہوئے گل بات کر لوے، پھیپھڑے کی نالی نہ ہو، بات چیت کر لے۔ اللہ ان 4 چیزوں سے پاک ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں پڑھے لکھے لوگوں سے، ایجوکیٹڈ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، تعلیم یافتہ حضرات میرے سامنے تشریف فرما ہیں، یہ لٹریٹ لوگ بیٹھے ہیں، یہ 4 چیزاں نہیں اللہ نے کیویں کلام کیتا ہے؟ نہیں مزہ نہیں آیا، اگلا فکرہ دیاں گا مزہ آئے گا۔ ایک باری سبحان اللہ بولو گے تے دے۔ ہائے ہائے ہائے، میرے دل میں احساس ہوا پیاس کا۔ پھر سنیں جنہیں سمجھ نہیں آئی، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، پھر سنیں جملہ، شاید اس لیے نہیں بول رہے کہ آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی۔ میرے دل میں احساس ہوا پیاس کا، اور میرے دل نے زبان کو کمانڈ دی، اور زبان نے کہا پانی۔ پھر سنیں، میرے دل میں احساس ہوا پیاس کا، اور میرے دل نے زبان کو حکم کیا، اور زبان نے قاری بلال صاحب کو کہا پانی۔ میرے دل کے ارادے کو لفظوں کا روپ دے میری زبان، میرے دل کے ارادے کو لفظوں کا روپ دے میری زبان۔ قاری بلال صاحب کے ارادے کو لفظوں کا روپ دے قاری سید بلال کی زبان۔ علامہ ضیائی کے دل کے ارادے کو لفظوں کا روپ دے علامہ ضیائی کی زبان۔ خدا کے دل کے ارادے کو جو لفظوں کا روپ دے وہ ہے محمد کی زبان۔
یہ بھی قرآن ہے وہ بھی قرآن ہے، فرق یہ ہے یہ پڑھنے والے کے سینے میں اترتا ہے، وہ پڑھنے والے کی روح میں اترتا ہے۔ فرق یہ ہے یہ لا ریب ہے وہ بے عیب ہے، یہ حق عالمگیر ہے وہ حق کی تنویر ہے۔ فرق یہ ہے اسے دیکھنے والا قاری کہلاتا ہے، اسے دیکھنے والا صحابی کہلاتا ہے، اس کی آیتیں کالی ہیں اس کی زلفیں کالی ہے۔ اوے مزہ آوے تے بولے ہو بالا کوٹ والے ہو، بخیلہ نال میری گل نہیں، فرق یہ ہے یہ حافظ کے سینے میں ہے وہ خدا کے مدینے میں ہے۔ ایک بار پھر بول دے ذرا سبحان اللہ۔ یہ بھی قرآن ہے وہ بھی قرآن ہے، یہ مکتوبی قرآن ہے وہ وجودی قرآن ہے، یہ قول ہے وہ عمل ہے، یہ لفظ ہے وہ معنی ہے، یہ صامت ہے وہ ناطق ہے، اس کی آیتیں کالی ہیں اس کی زلفیں کالی ہیں۔ سلامت رہیں، اللہ کریم آپ کو آباد رکھے۔ بولنے والوں کے لیے میری جھولی میں اس سے بڑی دعا نہیں۔ اہل ہزارہ اللہ بولنے والوں کو مرتے وقت حضور کا کلمہ بولنا نصیب فرما دے، نبی پاک کا دیدار عطا فرما دے، مولا علی کی معیت عطا فرما دے، داتا علی کا ساتھ عطا فرما دے، جب وہ مرے ممتاز قادری کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اور پھر بول دے ذرا سبحان اللہ۔ میرے بھائیو دو طالب علم ایک ایک گھر چوں نکلے، ایک آیا مدرسے دے اندر، ایک گیا سکول دے اندر۔ مدرسے والے نو قاری صاحب نے کہا پتر لے آیا کاغذ، سکول والے نو ٹیچر نے کہا لے آیا پتر کاغذ۔ قاری صاحب نے بچے نو نیڑے بلایا، انہوں فرمایا قلم ہاتھ وچ نپ لے۔ سکول کے ٹیچر نے طالب علم اور سٹوڈنٹ کو کہا پکڑ لے قلم ہاتھ میں، ادھے ہاتھ وچ بھی قلم ہے ادھے ہاتھ وچ بھی قلم ہے، ادھے سامنے بھی کاغذ ہے ادھے سامنے بھی کاغذ ہے۔ ٹیچر نے سٹوڈنٹ کو کہا لکھ الف بے تے سے جیم ہے خے، اور طالب علم کو قاری سید بلال نے کہا بیٹا لکھ الف با تا سا جیم ہا خا۔ انہیں بھی قلم نہ لکھیا انہیں بھی قلم نہ لکھیا، انہیں بھی سیاہی نہ لکھیا انہیں بھی سیاہی نہ لکھیا، انہیں بھی کاغذ تے لکھیا انہیں بھی کاغذ تے لکھیا۔ اے بھی اس سے ماں دا بیٹا او بھی اس سے ماں دا بیٹا، بالا کوٹا لیا خدا دا نائی میرا جملہ ضائع نہ کری، اگر جملہ ضائع کر دیتا میں سمجھا گا تسی موتیاں نو ریت وچ رول دیندے ہو۔ ہائے انہیں بھی الف با لکھیا انہیں بھی الف با لکھیا، انہیں بھی سیاہی نال انہیں بھی سیاہی نال، انہیں بھی قلم نال انہیں بھی قلم نال، ادھر بھی حرف 28 نے ادھر بھی حرف 28 نے، انہاں دیاں بھی اوہی شکلاں انہاں دیاں بھی اوہی شکلاں۔ اور میں آکھیا ملا انہاں نو نہیں چمدا ہے، انہاں نو چمدا کیوں ہے؟ ایک بار پھر مجھے سبحان اللہ بول کے اعتماد کا ووٹ دے، میں اگلا فکرہ کروں گا، نہیں تو میں قاری ضیائی صاحب یہیں سے بات کہیں اور کر لے جاؤں گا۔ بات گلہ میں نے اور بھی بڑی آنیاں، اگر مزہ آیا ہے تو پھر بولو میں ایک گل مکمل کر لما، نہیں آیا تو پھر چپ رہو۔ میں کہا ملا جی انہوں نہیں چم دے ہو، انہوں چم دے کیوں ہو؟ میں نو آہنے مولوی صاحب کمال گلہ کرنے ہو، او دنیا داران دا الف بے ہے، اے قرآن دا الف بے ہے، او بے نور ہے اے نور والا ہے۔ میں کہا شکلہ ایک ہو جائیاں آہدہ پیوں من، میں کہا دوئے قلم نہ لکھے گئے آہدہ پیوں من، میں کہا دوئے پاسے 28 ہیں آہدہ پیوں من۔ میں کہا ملا پھر عقیدہ تیرا نہیں سنیوں کا ثابت ہو رہا ہے، اگر الفاظ شکلہ بدل کے آ جائے تو ان کی نورانیت میں فرق نہیں آتا۔ محمد اگر بشری لباس پہن کے آ جائے تو نورانیت میں کیسے فرق آ سکتا؟ اگر دنیا داراں دا الف بے شکل بدل کے آ جائے تو اس کی نورانیت میں فرق نہیں آتا، مصطفیٰ بشری چولا پا کے آ جائے تو کیوں فرق آ سکتا؟ نہیں ایک باری پھر ہو جائے ذرا سبحان اللہ۔ گونگیاں ادھر گونگیاں نو چھٹی ڈوریاں نو چھٹی، زنانیاں پچھے ماں نو گالاں کڈن والیاں نو چھٹی، یارہ بیلیاں پچھے پیو نو دھکے مارن والیاں نو چھٹی، امام کے پیچھے نماز پڑھ کے باہر جا کے اس کے گلے کرنے والوں کے لیے چھٹی، باب خادم رضوی کے خلاف باتیں کرنے والوں کے لیے چھٹی، باقی تو سبحان اللہ بولتے رہے۔
سلام. سلامت رہے، سلامت رہے، آباد رہیں. قرآن کے تھکتے نہیں گئے آلے تے میں سر بھی لانی او سیشن آلے میں پہلے بعد بھی رکھے ہے. قرآن کے 3 نزول ہیں. سب سے پہلا نزول یہ ہے قصر وحدت سے قرآن چلا، چونکہ عنوان جو آپ نے اشتہار پہ دیا ہے وہ ہے قرآن اور صاحب قرآن، تے میں انہاں دوواں نوں نال رکھنا ہے. قرآن دے 3 نزولن. قصر وحدت سے قرآن چلا اور لوح محفوظ پہ آیا، لوح محفوظ سے چلا آسمان دنیا کے بیت العزت پہ آیا، اور آسمان دنیا کے بیت العزت پہ سے چلا 22 سال 22 سال 9 مہینے اور 22 دنوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے لیلۃ القدر میں حضور کے سینے پہ مکمل ہو گیا. باقی کتابیں سنو سنو، خدا کا نام ہے، سنو سنو لوگو سنو، باقی کتابیں اکٹھی حضور پہ نازل ہوئیں، اکٹھی نبیوں پہ نازل ہوئیں، لیکن قرآن اکٹھا نہیں آیا. پہلے قصر وحدت تو ٹریا، لوح محفوظ پہ آ کے بہ گیا، لوح محفوظ تو ٹریا آسمان دنیا دے بیت العزت پہ آ کے رک گیا. بیت العزت پہ آ کے جملے دا مل پائیں واسطہ خدا دئی، آسمان دنیا کے بیت العزت پہ آ کے نا قرآن انتظار پہ کردہ سی بھئی سونا دنہ تے مسواک مارے تے میں جاواں. آئے ہائے سونا اپنیاں زلفاں کنگے نال سجاوے تے میں جاواں، سونا اپنا چہرہ سنوارے تے میں ودوہا بڑھ کے جاواں، سونا مدثر والی چادر کنیا تے لوے تے میں یا ایوہ المدثر بڑھ کے جاواں، سونا تہجد دی نماز واسطی ہاتھ بننے تے میں یا ایوہ المزمل بڑھ کے جاواں، سونا نماز دے دوران چہرہ آسمان کی طرف اٹھائے تو میں فلن ولینک قبلتن ترداہا بن کے جاواں، سونا احد بھی جائے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ بن کے جاواں، سونا بدر بھی جائے بولتے جاؤ نتیجہ دیاں گا کلیجے ٹھرن گے، میں دھماکہ کرنے لگا ہوں حضور کی شان کا. سونا بدر بھی جائے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ بن کے جاواں، سونا حنین بھی جائے تے میں قرآن بن کے جاواں، سونا بدر بھی جائے تے میں بن کے جاواں، سونا گھوڑے تے بوے تے گھوڑا مارے ٹھڈا پتھر نو تے پتھر چو نکلن چنگاریاں تے میں آکھاں والعادیات ضبحن فالموریات قدحن فالمغیرات صبحن فأثرن به نقعن فوسطن به جمعن. سونا بدر بھی جائے تے قرآن پچھے، احد بھی جائے تے پچھے، حنین بھی جائے تے پچھے، تبوک بھی جائے تے پچھے، ہوئے بالا کوٹ دیا غیور بھائیا، حتیٰ کہ میں دیکھتا ہوں میرا نبی عائشہ کے بستر پہ آتا ہے، قرآن بھی عائشہ کے بستر واہ 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 2 4 5 6 7 8 10 15 20 بندیاں تو علاوہ کوئی نہیں نعرے دا جواب دے. ایک بار پھر بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، دب کے تاجدار ختم نبوت. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. حضرت عائشہ کی وفات بھی رمضان کی 17 تاریخ کو ہے. میں حضرت عائشہ کی شان میں ایک فکرہ بول دوں؟ نہیں رہنے دے، نہیں بولیں گے تو میں بولوں گا.
ہائے 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 میں آکھیا جوے تواڈے رابطے نال تقریر کرنی ہے چہرے کھلے ہونے چاہیے اے حضور دے ذکر دی محفل ہے قرآن دے جشن دی محفل ہے وہ کوئی اور ہے جو تول کے بولتا ہے سنی تو دل کھول کے بولتا ہے فکرہ لو حضرت عائشہ کی شان کا حضرت عائشہ کی شان کا فکرہ لو عورت خامد کے بستر پہ پلیت ہو جاتی ہے مومنہ دی ماں دی پاکی دا مول پا قرآن آ بھی رہا ہے جا بھی رہا ہے مومنہ دی ماں دی پاکی دا مول پا قرآن آ بھی رہا ہے جا بھی رہا ہے آج بعض لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صحابہ کا ٹھیکہ ہم نے اٹھایا ہے میں کہا نا صحابہ بھی سنیوں کے اہل بیت بھی سنیوں کے انشاءاللہ ہم حضرت عائشہ کے بھی نوکر ہیں جناب علی کے بھی نوکر ہیں ابو بکر کے بھی نوکر ہیں حسین کے بھی نوکر مزہ آیا یا نہیں آیا بس صرف 5 منٹ میرا ساتھ دو اس تو بعد میں ایتھے ہاتھ رکھن لگا تسی یہ پہ سوچنے ہو نا مولوی صاحب ایتھے ہاتھ کیوں نہیں پیا رکھدا ایتھے ہاتھ میں رکھاں گا نا یار 5 منٹ ساتھ دیو گے نہیں دینا تو بھی دس دو دلوں گل دسو دیو گے یا نہیں دیو ہائے 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 قاری سید بلال شاہ صاحب مولانا ضیائی صاحب یہ فکرہ میں مصلح امت حضور قبلہ عالم پیر سید حسین الدین شاہ صاحب کے در کی خیرات سمجھ کے بول رہا ہوں تو انہوں کے پتہ ہے سید حسین الدین کیا ہے جس کی سیرت بھی حسین ہے صورت بھی حسین ہے میں ان کے در کی خیرات سمجھ کے یہ فکرہ بول رہا ہوں قرآن کے درجے بھی 11 ہیں صاحب قرآن کے درجے بھی 11 ہیں اوہو نہیں مزہ نہیں آیا جتنا بڑا میں فکرہ بولے ہے اتنی بڑی سبحان اللہ ہون پھر بولو جڑا اتھے نہ بول سکے گھر جا کے بول دے وے گھر بھی نہ بول سکے میرا نمبر لے لوے شاورہ کل اور میں نو ایک میسج سبحان اللہ دا کر دے وے میں ادھے تے راضی ہاں قرآن کے درجے بھی 11 ہیں مصطفیٰ کے درجے بھی 11 ہیں پہلا درجہ قرآن کا ملدن حکیم خبیر قرآن چلا حکمت والے اور خبر والے خدا کی بارگاہ سے اور قلم کی نوک پہ آیا سنو میں ہوا دے جھونکے دی طرح گزر جاواں گا تسی پچھتاؤ گے بھئی کاش مولوی صاحب دی تقریر غور نال سن لوی یار ملدن حکیم خبیر قرآن حکمت والے رب کی بارگاہ سے چلا قلم کی نوک پہ آیا تساں کلکولیٹر کڑ لو یا انگلیاں تے گن دے جاؤ 11 پورے نہ کراں تے بعد وچ میں نو گلا کرے ہو قرآن چلا حکمت والے رب کی بارگاہ سے پہلا قلم کی نوک پہ آیا قلم کی نوک سے چلا لوح محفوظ پہ آیا لوح محفوظ سے چلا اسرافیل دے متھے چایا اسرافیل کے متھے سے چلا جبریل کی آنکھوں میں آیا جبریل کی آنکھوں سے چلا جبریل کی زبان پہ آیا جبریل کی زبان سے چلا مصطفیٰ کے سینے پہ آیا مصطفیٰ کے سینے سے چلا حضور کی زبان پہ آیا حضور کی زبان سے چلا تو صحابہ کے قلوب و اذہان پہ آیا صحابہ کے قلوب و اذہان سے چلا تو صحابہ کی زبان پہ آیا زبان سے چلا تو دنیا کی کلموں کے نوکوں پہ آیا دنیا کی کلموں کی نوکوں سے چلا تو قرآن دنیا کے کاغذوں پہ آیا کتنے درجے گنے ہاں عنوان تو کوئی اور دے میں آرتے میں او بیان کرار تجھے دیتا ایڈا بڑا عنوان ہے اشتہار دے تو پھر میں او دے نال بے وفائی کر کے تو نہیں جا سکتا وانا کتنے درجے پڑھیں ایک باری پھر بولو گنگے بندے انو چپے تے جڑے ماں باپ دے نافرمان انہاں نو اجازت ہے خاموش رہن باقی بندے بولو کتنے درجے ہائے 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 ہن آ جاؤ میں مصطفیٰ کے درجے سنانے لگا ہوں وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ میرا مصطفیٰ چلا
خدا کی رحمت اور برکت اور کرامت کی کان سے اور اللہ کی رحمت اور برکت کی کان سے چلا، خدا کے عظمت و جلال کے آئینے میں آیا، عظمت و جلال کے آئینے سے چلا تو میرا نبی سچا موتی بنا اور فنظرا بعین الحیبہ فصار الماء، اللہ نے سچے موتی نو ہیبت دی نظر نال ویکھیا تے میرا نبی پانی بنیا۔ گندے جاؤ 11 پورے کرنے تو اڈے کم نے۔ میرا نبی سورت جب پانی پہ آیا تو پانی سے اللہ نے سورت بنائی، سورت سے پھر قندیل نورانی میں عرش کے کنگروں کے ساتھ اسے کئی زمانوں تک لٹکائے رکھا، پھر عرش کے کنگروں سے چلا آدم کے ماتھے میں آیا، آدم کے ماتھے سے چلا حوا کے بطن میں آیا، حوا کے بطن سے چلا عبداللہ پاک کی صلب میں آیا، عبداللہ پاک کی صلب سے چلا حضرت آمنہ پاک کے شکم میں آیا۔ وہ قرآن 11 درجے طے کر کے تیری مسجد میں آ گیا، یہ قرآن 11 درجے طے کر کے آمنہ کی گود میں آ گیا۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول۔ سلامتیاں تواڈے اللہ جتنے بھی لوگ زلزلے میں شہید ہو گئے ہیں، جن کی آج آپ کے پیاروں کی میتیں اور لاشیں ان پہاڑوں کے نیچے دفن ہیں، میری دعا ہے اس رب کی بارگاہ میں اللہ انہاں دیاں قبر دیاں کنداں اور انہاں دے حشر و نشر دیاں مشکلاں آسان فرماوے، اور اللہ بالا کوٹ کی سرزمین کو اور ہزارہ کے خطے کو اللہ ہر آفت سے محفوظ فرمائے، ہر مصیبت سے محفوظ فرمائے۔ اوے بالا کوٹ والو تواڈے ویڑے اچ کدے خزاں نہ آوے، ہمیشہ بہارا رون، کلیجہ میرا ٹھاریا جے، خدا دی قسم رکھو میرے سر تے قرآن اگر او پائی سبز ٹوپی آلا نعرہ نہ مارے یار، میں فکرہ کدے نہیں سے بولنا، میں ایتھے ہاتھ رکھن لگا سنے، لیکن ادھے نعرے نے میں نو ایک فکرہ بولن تے مجبور کر دیتا ہے۔ اگر تسی بھی راضی بیٹھے ہو، خوش بیٹھے ہو، ایک باری سبحان اللہ بولو، میں 2 منٹ آپ سے ادھار مانگ رہا ہوں۔ یہ فکرہ قبلہ بابا جی اللہ تواڈے بچیاں تے دوتریاں تے پوتریاں نو بھی نبی دا نوکر بناوے۔ اے فکرہ جڑا میں ہن بولن لگا، اے پہلی بار فکرہ بولن لگا اور اے بالا کوٹ والیاں دے حصے آ رہے ہے، اے تواڈا نصیب ہے۔ 2 قسم کی نزول ہیں، ایک ہے نزول تجلی، ایک ہے نزول تخلی۔ جس بندے کا ہاضمہ ٹھیک نہیں ہے، جو بندہ حضور کا ذکر سن کے الٹی پہ مجبور ہو جاتا ہے، وہ اگر کوئی بندہ بیٹھا ہے تو مہربانی کر کے باہر چلا جائے، کیونکہ وہ یہ جملہ برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ جس کا ہاضمہ ٹھیک ہے وہی میرے سامنے بیٹھنا چاہیے۔ ہاضمہ جس کا خراب ہے نا وہ بالکل نہ موے۔ اے بہت بڑا فکرہ میں دھماکہ کرنے لگا حضور دی شان دا، اور پہاڑ سٹن لگا، پہاڑ گڑی دوپٹہ والے پہاڑ کا وزن کم ہے، حضور کی شان کے پہاڑ کا اس جملے کا وزن زیادہ۔ نزول 2 طرح کے ہیں، ایک ہے نزول تجلی، ایک ہے نزول تخلی۔ یہ جملہ میرے ساتھ بولیں تاکہ میں آگے چلوں۔ 2 قسم کے نزول ہیں، ایک ہے نزول تجلی، ایک ہے نزول تخلی۔ کچھ بندے آلے بھی نہیں بولے ہو، پتہ نہیں کیا گل ہے، کیوں ناراض ہو میرے نال؟ اگر کوئی میرے نال ناراضگی ہے میں معافی مانگ لینا یار، ہاں میں بڑا اوکھا ہو کے آیا تواڈے نال، تواڈے کول ایک باری پھر بولو، ایک ہے نزول تجلی، ایک ہے نزول نہیں۔ آلے بھی چند بندے بیٹھے جڑا بندہ قسم چاہ کے کروں آیا ہے تے اپنی گھر والی نال وعدہ کر کے آیا ہے، مینوں ایک باری مسیتی جان دے، میں مولوی دا منہ تکن جا رہے ہیں، میں بولنا شولنا کوئی نہیں، ہاں انہوں تے گھر والی مارے گی، باقی بولو ایک ہے نزول تجلی، ایک ہے نزول تخلی۔ اچھا ہن ایک گل سمجھ آ گئی ہے، میرے جیبے دے اندر کیوے توانوں کوئی نہیں پتا، ہن میں ہاتھ پان لگا جیبے دے اندر تے میں کڈن لگا، دسو کہ نکلے ہے؟
ہاں انہوں تے جاننے ہونا یار اے کون ہے دسو نا ہاں ہن تے اعتکاف واسطے بھی انہوں پہلے نال رکھ دین بھئی اے نہ کدھرے رہ جائے میں کیا خدا کے لیے اعتکاف بیٹھنے جا رہے ہو تے اتھے چارجر پہ ڈھونڈدا ہے بھی کیڑا لگدا ہے اس نو تے مہربانی کرو یار اعتکاف میں کم از کم اس کا خطہ چھوڑ دو یہ کیا ہے نکلیا کتھوں ہے ایک واری پھر ایک واری اور اونچا ہن میرے جیب وچ موبائل ہے نہیں ایک چیز جب نکل آئے پچھلی جگہ خالی ہو جائے اسے کہتے ہیں نزول تخلی قاری صاحب ایک اور فکرہ بولاں گا پھر انہوں نے سمجھ آوے گی کبوتر آ کے بہ جائے تیرے بالکونی تے تیرے چھتے تے تو تک کے نا آکھے بھی اللہ کرے بڑا سونا ہے آ جاوے تے پھس جاوے میرے ڈربے دے اندر تے تو سٹے انہوں دانا تے او مارے اڈاری آ کے تیرے ڈربے پھس جائے ہون کبوتر سے چھت خالی ہو گیا ہے کبوتر آ گیا ہے تیرے ڈربے میں اسے کہتے ہیں نزول تخلی اسے کہتے ہیں نزول تخلی اچھا کسی چیز کے نکلنے کے بعد پچھلی جگہ خالی ہو جائے اسے تخلی کہتے ہیں ہون میں چلیاں راول پنڈی چوں 8 بجے دا ٹائم سی حقلہ سروس ایریا میں نے آپ کو آ کے بتایا کہ 50 بندے نماز تراوی پڑھ رہے تھے یہ خبر آپ کو پہنچی ہے یا نہیں پہنچی میں نے پہنچا دی ہے یا نہیں پہنچائی ہن اے دسو توانوں پہنچان تو بعد میرے دماغ وچ بھی ہے یا نکل گئی ہے نہیں میرے دماغ وچ ہے یا نکل گئی ہے چلو میں آ رہا تھا حویلیاں انٹرچیج کے قریب پہنچا تو میری گاڑی کے وائپر چلنا شروع ہو گئے میں نے ڈرائیور نو آکھیا یہ کیا ہو گیا ہے انہیں آکھیا مولوی صاحب بارش پہ ہونی ہے اسی ہزارہ خطے میں داخل ہو رہے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا حویلیاں میں بارش ہو رہی تھی خبر آپ کو پہنچی ہے یا نہیں پہنچی اب آپ کے پہنچنے کے بعد میرے دماغ میں بھی موجود ہے یا نہیں موجود ہے موجود ہے کسی چیز کے نکلنے کے بعد وہ چیز دوبارہ اپنی جگہ پہ قائم رہے اسے کہتے ہیں نزول تجلی اور ایک چیز کے نکلنے کے بعد پچھلی جگہ خالی ہو جائے اسے کہتے ہیں نزول تخلی قرآن کا وطن ہے لوح محفوظ مصطفیٰ کا وطن ہے شہر مدینہ کوئی بندہ یہ کہہ نہیں سکتا کہ لوح محفوظ سے قرآن نکلا تو اب لوح محفوظ خالی ہو گیا اور پھر جملے دا ملپا بولے تے مرضیہ نہ بولتے مرضیہ قرآن اگر اپنے اصلی وطن لوح محفوظ میں رہ کے کروڑوں حافظوں کے سینوں میں جا سکتا ہے مصطفیٰ اپنے شہر مدینے میں رہ کے کروڑوں سنیوں کے پاس جا سکتا بیان لکل شیء ہائے ہائے توڑے ویڑے چاگے آماں ہن محبت اور پیار نال میرے سامنے بینا ہے اللہ فرماندہ سونے آسان تیرے تے کتاب نازل فرمائیے اللہ کتاب بچ کے وے فرمایا تبیان لکل شیء ہر چیز دا کھلا بیان دوسری چیز کے وے فرمایا وہودن ہدایت ورحمتن رحمت وبشرا للمسلمین تیرے تے جڑی کتاب نازل فرمائیے او دے اندر 4 چیزاں میں ایک تے تبیان علم ہے دوسرا ہدایت ہے اور تیسرا بشارت ہے چوتھی چیز جڑی قرآن دے اندر ہے فرمایا وبشرا للمسلمین
پہلی چیز قرآن دے دامن دے اندر ہے کہ قرآن علم بن کے آیا ہے، وہ علم بالا کوٹ دیاں لائبریریاں دے اندر بھریا ہویا ہے۔ مظفر آباد جاؤ، مانسیرے جاؤ، ایبٹ آباد جاؤ، تو انہوں کتابیں نظر آنگیاں، لیکن علم فائدہ تاں دیندہ ہے کہ کوئی عالم علم پڑھان والا ہوئے۔ اللہ نے قرآن و علم فرمایا ہے، میں تینوں دساں عالم کون ہے؟ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ بن کے آیا ہے کہ میرا نبی عالم بن کے آیا ہے، اور ایک کتاب دا نام کنز الامال ہے، راوی مولا علی پاک نے آپ فرمانے میں سونے دی بارگاہ دے اندر آیا اگے آیا تے سرکار دعا پہ منگ دن تے نالے پہ ہس دن، میں کیا سونا اپنے ہتھاں نو چہرے تے پھیرے تے میں نیڑے جا کے پوچھ کے جانا ہے کہ سانو کہندے ہو رویا کرو آپ کیوں ہستے ہو؟ میرے نبی نے اپنے گورے گورے چہرے تے من لے تے مولا علی پاک نیڑے آئے کہندے نے سونیا میرے بچے قربان جان سانو کہندے ہو دعا منگنے رویا کرو آپ پہ ہستے ہو۔ میرے نبی نے جڑا جملہ بولیا اوے بالا کوٹ دیا بھائیا اس نو اپنی دستار دے اندر سجا کے رہ جائیں، یہ میرے نبی دی شان دا جملہ آئی۔ میرے آقا نے فرمایا علی جدو میں ہاتھ اٹھائے دعا وستی میرا چہرہ آسمان وال اٹھیا، ضحکت بضحک ربی میں اپنے خدا نو مسکراندا ویکھیا، اللہ نو مسکراندا ویکھ کے تے نبی نے بھی مسکرانا شروع کر دیا۔ کتاب کا نام ہے کنز الامال، راوی مولا علی پاک نے میں حوالہ دے کے پیا جانا، آپ نے فرمایا میں ایویں نہ ہسیا، میں جدوں چہرہ اٹھایا میں دعا وستی ہاتھ اٹھائے میری نظر آسمان دی طرف اٹھی، میں اللہ نو ہسدیاں ویکھیا، خدا نو مسکراندیاں ویکھ کے مصطفیٰ نے بھی مسکرانا شروع کر دیا۔ گل اگے وے جڑی میں ہون کرن لگا ہاں کلیجہ ٹھرے تے بولنا ہے نہ ٹھرے تے میں بخیلاں دے ویڑے نہ آیا میں سخیاں دے ویڑے آیا اوے حضرت ابراہیم نو اللہ نے فرمایا سونے آؤ اسی بھی کھان والے آؤ ذرا ویکھنا اتے کے نظر آ رہے آئے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اسی بھی کھان والے ہیں ذرا ویکھنا کے نظر آ رہے آئے جناب خلیل ہاتھ بن کے کہنے نے مولا مینوں ستے آسمان نظر آ رہے نے، فرمایا سونے اسی بھی کھان والے ہیں ذرا تھلے ویکھنا کے نظر آ رہے ہیں جناب خلیل ہاتھ بن کے کہنے نے مولا مینوں ستے زمین نظر آ رہی ہیں۔ اوے میرے بالا کوٹ دیا بھائیا اس جملے تے جڑا بندہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہہ سکتا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے بولے، جڑا ہاتھ تھلے کر کے بول سکتا ہے وہ ہاتھ تھلے کر کے بولے، تے جڑا اتھے نہیں بول سکتا وہ اپنے گھر دے کمرے دے اندر سہری تو پہلے جا کے بول دے وے، تے پھر بھی نہ بول سکے تے میں نو میسج سبحان اللہ دا کر دے وے میں راضی ہو جاواں گا، لیکن انہاں چماں کماں چوں اگر انہیں ایک بھی نہ کیتا تے میں بالا کوٹ تو گلا لے کے جاواں گا۔ او میرے ویرا جڑا زمین تے کھلو کے آسمان ویکھے انہوں خلیل کہندے نے، جڑا زمین تے کھلو کے رحمان ویکھے انہوں حبیب کہندے۔ کہو نہ میرے نال کہ تیرا مقام یا نبی کوئی سمجھی سکا نہیں، آواز نال آواز ملا کے بولو تیرا مقام یا نبی کوئی سمجھی سکا نہیں، تیری تو راہ گزار تک کوئی بھی جا سکا نہیں، تیرے کرم سے
جھولی ہی میری تنگ ہے، تیرے وہاں کمی نہیں۔ پہلی چیز قرآن دے دامن دے اندر علم ہے۔ علم تاں فائدہ دیندا ہے کہ کوئی عالم علم والا ہوئے۔ قرآن کہندا دعا موتی میرے دامن دے اندر ہوئے کہ میں ہدایت بن کے آیا آ میں تینوں دساں ہدایت تاں ہدایت دیندی آ جدوں کوئی ہادی ہدایت دین والا ہوئے۔ اللہ فرماندا انک لتہدی الی صراط مستقیم۔ جنہاں نو قرآن مزہ دیندہ جائے بولتے جاؤ، تے جنہاں نو قرآن چنگا نہ لگے عبداللہ مدر وارسی انہاں بدنصیباں کو داد نہیں منگدا مقدر والے بندے ہو۔ قرآن تے راضی ہووے اگر کوئی اور خوش ہووے نہ ہووے، شام دے اندر ہمشیر راضی، کربلا دے اندر شبیر راضی، نجف دے اندر ولیاں دا پیر راضی، تے مدینے دے اندر بدر منیر راضی۔ ہدایت ہے، ہدایت تاں ہدایت بندی ہے کہ کوئی ہادی ہوئے تے ہادی میرا نبی ہے۔ قرآن کہندا ہے تیسری چیز میرے دامن دے اندر ہوئے کہ میں رحمت بن کے آیا ہوں، لیکن قرآن یہودیاں وسطی رحمت بن کے نہیں آیا، مجوسیاں وسطی رحمت بن کے نہیں آیا، عیسائیاں وسطی رحمت بن کے نہیں آیا، ہندوؤں سکھاں وسطی رحمت بن کے نہیں آیا۔ اللہ فرماندا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ قرآن مومن وسطی رحمت بن کے آیا ہے۔ ایتھے ٹھنڈ پئی تے بولیں گا نہ پئی تے میں کہہ سکنا تینوں ہیرا تے بچیاں تے بدنگا۔ قرآن مومنین کے لیے رحمت بن کے آیا ہے، جنہاں دا میں تے تو کلمہ پڑھیا ہے، اُدھی شان وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ بن کے آیا ہے، میرا نبی عالمین کے لیے رحمت بن کے آیا ہے۔ بس کرو جی، تھک گئے ہو یار میرا خیال ہے۔ اچھا ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں، مولانا ضیائی صاحب کی اجازت۔ رحمت کا جو لفظ ہے نا، رحمت کا، وہ پورے قرآن میں 79 بار آیا ہے۔ جڑا بندہ قسم چاہ کے کروں آیا بھی میں نہیں بولنا، وہ اپنی قسم پن دے وے، کفارہ جانے تو مولانا ضیائی جانے۔ پھر سنو جملہ، رحمت کا جو لفظ ہے نا، رحمت کا، یہ پورے قرآن میں 79 بار آیا ہے۔ دو بندے حالے تک نہیں بولے، میری پوری تقریر گزر گئی ہے۔ ایک اووے جنہیں سبز دی ٹوپی پائی ہوئی ہے، ایک اووے جڑا بغیر ٹوپی تو بیٹھا ہے۔ یہ دوئے بندے تگڑے ہو جاؤ، میں ہوں انہاں دا اشارہ انہاں دا کرن لگا۔ پہلی باری تو اڈے علاقے چاہیاں، بےدبی نہ کرنا چاہتا، صلح صفائی چنگی چیز ہے۔ رحمت کا جو لفظ ہے نا، یہ پورے قرآن میں 79 بار آیا ہے۔ واہ واہ واہ، نتیجہ دیاں گا۔ جڑے حضرات ٹیک لا کے بیٹھے ہو انہوں نے بھی اجازت ہے، جڑے سست ہو کے بیٹھے ہو انہوں نے بھی اجازت ہے، جڑے نیڑے بیٹھے ہو انہوں نے بھی اجازت ہے، لیکن ایک مہربانی کرنی ہے، سبحان اللہ اگر نہ بولیا مینوں دکھ رہے گا۔ راول پنڈی پہاڑا تک لینیا رحمت کا لفظ 79 بار آیا ہے۔ رحمتی کا اس کا مطلب ہے تیری رحمت، یہ پورے قرآن میں 3 بار آیا ہے۔ رحمتی اس کا معنی ہے میری رحمت، یہ پورے قرآن میں 2 بار آیا ہے۔ رحمتنا ہماری رحمت، یہ قرآن میں 5 بار آیا ہے۔ رحمتہ رحمتی ہی ہاں ضمیر کی اضافت کے ساتھ یہ قرآن میں 25 بار آیا۔ ایک بار پھر سنیں، رحمت کا لفظ
بار جڑے جاکت شاکت بیٹھے ہو کڈو کیلکولیٹر اگر تعداد اگے پیچھے ہوئے تے پھر گل کرے ہو رحمت کا لفظ 79 بار رحمتی کا 3 بار رحمتی 2 بار رحمتنا 5 بار رحمتہو 5 بار انہاں سارے دا ٹوٹل کرو تعداد بنتی ہے 114 قرآن دیاں سورتاں بھی 100 سودا اتھو ملے گا انشاءاللہ اتھو ہی ملے گا لوڑ لے تینوں نہیں لبن لگا رحمت کا 79 رحمتی کا 3 رحمتی 2 رحمتنا 5 رحمتہو 5 کڑ کلکولیٹر گن تعداد بنتی ہے 114 قرآن کی صورتیں بھی 114 نا 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 ہون میں متھے پڑھن لگا جس کے متھے پہ بہار آ گئی ایمان کی مبارک دوں گا متھے تے 12 بج گئے ایمان دی خیر منائے قرآن دیاں صورتوں میں 114 جو نبی قرآن کی صورتوں میں رحمت بن کے آیا ہے اس نبی کا نام احمد مجتبی ہے محمد مصطفیٰ ہے بولنا میرے نال کے تیرا مقام یا نبی کوئی سمجھ سکا نہیں تیری تو راہ گزار تک کوئی تائیں تاجدار بولڑا پیر میرے علی مولے آپ فرمانے نے کوئی مثل نہیں ڈھولنی چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بولنی چپ کر میرے قرآن رحمت بن کے آیا ہے مومنین کے لیے میرا نبی رحمت بن کے آیا ہے عالمین کے لیے قرآن کہندہ چوتھا موتی میرے دامن دننے ہوئے وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ میں علم بن کے آیا ہوں میں ہدایت بن کے آیا ہوں میں رحمت بن کے آیا ہوں میں بشارت بن کے آیا ہوں وہ بشارت تاں بشارت بن دی ہے کہ کوئی مبشر بھی ہوئے کوئی بشیر بھی ہوئے آ میں تینوں سناواں مبشر کون ہے فرمایا یا ایوہ النبی اِنَّا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سانو قرآن آندہ ہے سنی قرآن نہیں پڑھ دے اے دوڑے تے ٹپے پڑھ کے ٹر جاندے میں کہا ملا تو ہی بے ممبر تے میں طالب علم ادنا جیا نوکر سنیاں دا میں بھی بہنا ممبر تے او بھی پڑھے قرآن میں بھی پڑھنا وا قرآن پھر ہزارے والے تے فیصلہ چھوڑ دے قرآن تینوں رہ دیندہ ہے یا میرے علی کے ماننے والوں کو رہ دیتا ہے قرآن ہے کہ قرآن پڑھ کے تو قرآن والے دا بے ادب پیا بڑھانا ہے اوہ آسنیاں کلوں قرآن بھی ملیں گا تے صاحب قرآن بھی ملیں گا سنی کہندہ ہے اے شدہ مدہ اے زیرہ زبیرہ شدہ مدہ زیرہ زبرہ شان تیری یا آما لوکاں اے خبر نکائی تے سنیا رمضان پائی ڈٹھے ورک قرآن دے پھول سارے تیری شان جیا نہیں
کوئی ہور ڈٹھا تیری شان دا جیڑا کرے مقابلہ انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیندہ جہان وچیے ہو شور ڈٹھا اللہ والیاں گلی مکا چھوڑی تساں ہور ڈٹھا اساں مکے تو کے کرنا ہے آہدہ جدوں دا سنے نا کہ سونے آنا ہے تے ہون میں نو گھر وچ چین نہیں پہ آندا میرا دل کردہ ہے بھئی سونی اتھے جاواں جتھے سونے آنا ہے آپ نے فرمایا اتھے ابو جال بیٹھے آئی وہ پتھر لے کے سری کٹ دے سیا نہ جائیں سب پگو مسکرا کے آدھا ہے مکے کا راستہ بتانا آپ کا کام ہے غار سور تلاش کر لینا میرا کام جتھے ایک دن سونے نے آنا ہے سب کھڈا بڑھا کے چھوٹیاں چھوٹیاں بہ گیا انتظار پیا کرے بھئی سونا آوے گا تے میں تکاں گا 500 سال تو بھی زیادہ ٹائم لنگ گیا 500 سالہ بعد 2 ہار وچ داخل ہوئے ایک شمع آئی ایک پروانہ آیا 2 غار کے اندر داخل ہوئے ایک چان آیا ایک چکور آیا بالا کوٹ والو پتہ نہیں اشارے تم سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے ہو چلو بات کھولنے لگا ہوں ہن میں متھے بھی نال پڑھن لگا 2 آئے ایک ابو بکر آیا ایک مصطفیٰ آیا جدو غار دے اندر آئے نا میں ہجرت کا واقعہ غار سور کا واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے کسی ٹائم شان صدیق تے بلاو تے پھر میں تینوں سناواں اج میں جڑی گل کرنی ہاں او اے وے کہ اندر آئے نا تے حضور دی نبوت دی خوشبو پھیلی تے ابو بکر نے سارے سوراخاں دے اندر اپنا امامہ اپنی قمیض پھاڑ پھاڑ کے بند چھوڑی سی ایک سوراخ بچ گیا یار نے اودا علاج بھی سوچ لیا حضور نے نیڑے بلایا فرمایا عرض کی تھی حضور اندر آؤ نا آپ نے فرمایا ایویں تے نہیں آنا یا رسول اللہ غار صاف کر دیتی ہے جھاڑیاں بھی کٹ دیتی ہیں پتھر بھی کٹ دیتے ہیں کنڈے بھی کٹ دیتے ہیں آؤ نا صاف ہو گئی ہے آپ نے فرمایا ایویں نہیں آنا ذرا نیڑے لگنا سینے نال لایا متھا چم کے فرمایا ابو بکر ٹائم نوٹ کر لے آج غار کی صفائی تو نے کی ہے مزار کی صفائی میں کروں گا غار سے تو نے مجھے بلایا ہے مزار سے محمد تجھے بلائے کیا بات ہے شان صدیق پہ آپ خوش ہوئے ہیں میرا کلیجہ ٹھر گیا کلیجہ بس آخری گل کرنی ہے جس وجہ تو میں ایڈا لمبا پینڈا مار کے توانو لے کے آیا حضرت صدیق نے حضور کو بلایا حضور نے اپنا سر مبارک ابو بکر دی جھولی چ رکھیا ابو بکر نے وہ جڑا سوراخ بچ گیا سی اتھے اپنی ایڑی رکھی حضور دی نبوت دی خوشبو پھیلی سپ بھی مچ لیا ایک سوراخ تے آیا او سوراخ بند دوے تے آیا او بند تریے تے آیا بند چوتھے تے بند حتیٰ کہ سارے سوراخ بند نے آخر تے سب نے آگے اتھے منہ رکھے آؤ جتھے ابو بکر نے ایڑی لائی ہوئی سی تے ابو بکر نو کہندہ ہے ایڑی ہٹانا آپ نے فرمایا کیوں ہٹاواں تے سب کہندہ ہے ہٹا میں غار دا مارا آپ نے فرمایا نہیں ہٹانی میں محمد دا یار مار فارسی دے اندر سب نو کیا جانا ہے آپ نے فرمایا تو کون ہے کہندہ ہے میں غار دا مارا ہوں آپ نے فرمایا میں مصطفیٰ دا یارا مصطفیٰ دا یارا سب کہندہ ہے میرا ڈنگیا پانی بھی نہیں منگدا میں کسی نو ڈنگ دے وہاں مر جانا ہے میں جو ہی ڈنگ مارے ہاں مر جائیں گا تو کلہ عاشق نہیں ہے میں بھی عاشق ہوں 500 سال تو زیادہ عرصہ میں انتظار پہ اگر لاؤں ہٹا اپنی ایڑی آپ نے فرمایا
فرمایا نہیں ہٹانی، نہیں ہٹانی، نہیں ہٹانی، میں گھروں نیت لے کے چلے آؤ، اج کسے ہور نو ویکھن نہیں دینا، اج میں ہی ویکھنا ہے۔ اوے بالا کوٹ دی سرزمین تے میں شان صدیق دا جملہ بولن جا رہا ہوں، اور میں وڈ کر لینی ہے کہ کس نو ماں نے درود پڑھ کے دودھ پلایا ہے تے کنو ماں نے درود تو بغیر دودھ پلایا ہے۔ تواڈیاں زباناں دسن گیاں، تواڈیاں داداں دسن گیاں، سنی صحابہ دا وی نوکر ہے، اہل بیت دا وی نوکر ہے۔ ہوئے ایک جملہ بولن جا رہے ہیں، معراج کی رات یا اکیلے خدا نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے، ہجرت کی رات یا اکیلے ابو بکر نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ سایہ مصطفیٰ مایا استقاء عز و نازی خلافت بیلا مصطفیٰ ہٹائیڑی ہٹائیڑی، آپ نے فرمایا میں نہیں ہٹانی، تو کون ہے؟ میں غار دا مارا، آپ نے فرمایا میں مصطفیٰ دا یارا، تے سب کہندہ ہے میرا ڈنگیا پانی بھی نہیں منگدا، میں ڈنگ مارے آپ پڑتے مر جائیں گا۔ آپ نے فرمایا پھر مان کڑی گل آئی، موت میری پیرا دے اندر ہے تے زندگی میری جھولی دے اندر۔ انہیں ایک ڈنگ سی انہیں ڈنگ کڑ مارے آؤ تے ابو بکر پاک دیاں پلکاں تے آنسو تیرے میرے نبی دے چہرے تے گرے، حضور دیاں آنکھاں کھلیاں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کے وے؟ صدیق کہہ دینے اللہ دے نبی ڈنگ مارے ہیں سب نے، کالے ڈنگ مارے ہیں اور میری ایڑی پہ درد کر دیئے۔ میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا اتھے کڑی دیر لگ دیئے، ایڑی نیڑے کر۔ سرکار نے 3 انگلیاں ہتھیلی دے رکھیاں، اتے انگوٹھے دا تالا نایا، شہادت دی انگلی مون لے گئے تے لعاب کٹ کے ابو بکر دی ایڑی تے لایا۔ ابو بکر کہندے نے میں نو پتہ نہیں چلیا لعاب لگا کڑے ٹائم تے زہر گیا کڑے ٹائم۔ واہ 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 واہ، حلالی بولے، گلی گلی نگر نگر۔ آج پتا چلے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ صرف صحابہ کا ٹھیکہ ہم نے اٹھا رکھا ہے، میں نے کہا نہیں، علی بھی مہر علی والوں کا ہے، ابو بکر بھی مہر علی والوں کا ہے۔ تو نے صحابہ کا نام لے کے ملک میں بدامنی پھیلائی ہے، ہم نے صحابہ کا نام لے کے امن کا سبق دیا ہے۔ گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی مزہ آیا یا نہیں آیا؟ 39 دن گزر گئے، خیبر فتح نہ پیا ہوئے۔ میرے آقا نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، میں کل جھنڈا انہوں دیواں گا جڑا خیبر فتح کر کے لے آویں گا۔ صحابہ کہنے نے پوری رات ساڑی چمگوئیاں دے اندر گزری کہ وہ کیڑا خوش نصیب ہے جنہوں سرکار اپنا جھنڈا دین والے نے۔ صبح ہوئی میرے نبی دی زبان کھلی، لب ہلے، آپ نے فرمایا میرا ویر علی کتھے میں؟ ساڑا تے پیر علی پاک نبی دا ویر علی ساڑا تے۔ حلالی بچے ماں کے بولیں ساڑا تے پیر علی پاک نبی دا ویر علی ساڑا تے۔ کسی کا پیر اشرف علی تھانوی ہے، کسی کا پیر شاہ اسماعیل دلوی ہے۔ ساڑا تے پیر علی پاک نبی دا ویر علی ساڑا
واہ 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 او ایک میرا تیرا ہی نہیں پیران دائے پیر علی پاک نبی دا جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں، لاکھ سجدے کرے کوئی گناہ معاف نہیں، دل میں بغض علی اور بدن پہ جامع احرام، یہ کعبے کے پھیرے تو ہیں طواف نہیں، ساڑا تے پیر آپ نے فرمایا میرا ویر علی کتھے وے؟ اللہ دے نبی دیاں اکھاں پیاں درد کر دیاں، فرمایا کتھے وے؟ خیمے چ لیٹیا ہویا ہے، فرمایا اتھے کڑی دیر لگ دی ہے، بلا کے لے آؤ، صحابہ بلا کے لے آئے، واسطہ خدا دے جملے دا مل پائیں، میرے نبی نے 3 انگلیاں ہتھیلی تے رکھیاں، اتے انگوٹھے دا تھالا لایا، شہادت دی انگلی منہ لے گئے تے لعاب کٹ کے علی دیاں اکھاں تے لایا، علی کہندے نے مینوں اے پتہ نہیں چلیا لعاب لگا کڑے ٹائم میں درد گیا کڑے ٹائم علی پاک بھی امیر المؤمنین ہے، ابو بکر بھی یہ جملہ سارا مجمع بولے، سارا بولے گا، میں فکرہ دیاں گا، سید بلال شاہ صاحب جڑا بندہ ہون نہ بولیا ادا نمبر مینو دیں، میں واٹس ایپ تے انہوں میسج کراں گا، میسج کر کے انہوں پوچھاں گا، ایڈا لمبا سفر کر کے میں راول پنڈی تو بالا کوٹ گیا، تو کیوں نہیں بولے ہیں؟ مینو وجہ دس، ابو بکر بھی امیر المؤمنین ہے، علی بھی امیر ذرا بھی مزہ نہیں آیا، قسم خدا دی میں فکرہ اور بول لوں گئی، بالکل میرے نال انج نہ کر، آخری واری میں چیک کر نہیں، اس تو بعد میں دوبارہ زور نہیں لانا، ابو بکر بھی امیر المؤمنین ہے، علی بھی اب جو بندہ اٹھ کے داد دے سکے وہ اٹھ کے دے، جو بیٹھ کے ہاتھ اٹھا کے داد دے سکے وہ بیٹھ کے ہاتھ اٹھا کے دے، اب آپ کے امتحان، آپ کے ایمان کا امتحان ہے، ابو بکر بھی امیر المؤمنین ہے، علی بھی امیر المؤمنین ہے، قرآن شفا ہے مومنین کے لیے، میرے نبی کا لعاب شفا ہے امیر المؤمنین سنیں یار سنیں مجھے آپ کے نعرے بتا رہے ہیں کہ مولا علی سے کوئی خاص نسبت ہے آپ کی، یہ نعرے مجھے بتا رہے ہیں، اگر اجازت دو تو ایک علم کی بات کر لیں مولا علی کی، نہیں اے سبحان اللہ تے میری گڈی اگے ٹکدی نہیں، اے پہاڑاں تے چڑھنا اے سبحان اللہ تے بڑی اوکھی گل ہے، اگر بلند آواز سے اعتماد کا ووٹ دے، اعتماد دے ووٹ دا رولا پہ ہے پنجاب دے اندر بھی تے اگے پیچھے بھی، ہن اعتماد ووٹ جنوں ملے گا وہی وزیر اعظم بنے گا تے جنوں نہیں ملے گا وہ لے جاوے گا، ہن دسو بھئی اعتماد دا ووٹ دینا ہے مینوں یا نہیں دینا؟ سبحان اللہ۔ مولا علی پاک اپنے گھوڑے کی ایک رکاب پہ پاؤں رکھے ہوئے ہیں، کہیں جانے لگے ہیں، ابھی اپنا پاؤں پھیر کے دوسری رکاب کی طرف لے کے جانے لگے ہیں، ایک یہودی دوڑتا آیا،
آ کے آہد ہے علی میرے سوال دا جواب دیو. آپ نے فرمایا تینوں پتہ نہیں میں کدھر جا رہا بعد وچ کر لوینا اے تک میں گھوڑے تے بیٹھ لگا. اس آکھیا جی نہیں مہربانی کرو تھلے لو تے میرے سوال دا جواب دیو. آپ نے فرمایا تھلے چلے میں کونی لینا سوال بول. اس آکھیا سوال ایڈا سوکھا نہیں بھئی جلدی جلدی جواب دے دیو سوچ کے جواب دینا پڑے گا. آپ نے فرمایا جو سوچ کے جواب دے اسے علی نہیں کہتے. جو سوچ کے جواب دے اسے علی نہیں کہتے. ایک پاؤں ابھی رکاب میں ہے دوسرا اتوں پھیر کے رکاب والے پاسے لے کے پہ جانے. یہودی نے فرمایا نیڑے آ جلدی 10 میں نو چر پہ آندا ہے. آدھا کوئی ایسا ہندسہ بدائیں جو 2 پہ بھی 3 پہ بھی 4 پہ بھی 5 پہ بھی 6 پہ بھی 7 پہ بھی 8 پہ بھی 9 پہ بھی پورا پورا تقسیم ہو جائے. تقسیم کریں تو جواب 0 آئے. یہاں میتھ کے سٹوڈنٹ بیٹھے ہیں میں تھوڑی دیر کے لیے پانی کا گھونٹ بھر لیتا ہوں. اگر کسی کو جواب آتا ہے تو مجھے دے دے اگر نہ آئے تو پھر ماننا پڑے گا میں اور ہوں علی اور ہے. آپ نے فرمایا پھر بول کے سوال ہے مجھے ہندسہ بتائیں جو 2 سے 9 تک پورا پورا تقسیم ہو جائے. آپ نے فرمایا چر پہ آندا ہے جلدی بکھا ہفتے دے دن کتنے. اس آکھیا جی 7 دن. آپ نے فرمایا سال دے دن کتنے. اس آکھیا جی 360. آپ نے فرمایا 7 نو 360 نال ضرب دے جڑا جواب آوے وہی تیرا جواب ہے. 7 نو 360 نال ضرب دیو جواب آئے گا 2520. 2520 ایسا ہندسہ ہے جو 2 پہ بھی 3 پہ بھی 4 پہ بھی 5 پہ بھی 6 پہ بھی 7 پہ بھی 8 9 پہ بھی. پھر کہو نہ میرے نال ساڈاتے ہیں پیر علی پاک نبی دا ویر علی ساڈا. سلامتی ہوں میرے بھائیوں کے لیے. ایک فکرہ میں حضور کے لعاب کا بولنے لگا ہوں. بندہ کھاوے نہ چنگی خوراک لعاب بھی چنگا. بندہ کھاوے نہ ماڑی خوراک لعاب بھی ماڑا. بندے دا میدہ ٹھیک ہوئے نا منہ چوں خوشبو آنی ہے. میدہ خراب ہوئے نا تے منہ چوں بو آنی ہے. ہن میں تانوں دسن لگا کہ جنہاں دا میں تے تساں کلمہ پڑھے ہے او کھانے کیسن تے پینے کیسن. اس روایت نو بہت سارے محدثین نے بیان فرمایا ہے. سرکار فرماتے ہیں لستو کا احد منکم میں تو اڈے وچوں کسے دے مثل نہیں ہوں. ابھی تو عند ربی میں دیہاڑی تو اڈے نال ہونا راتی میں ادھر ہونا. دیہاڑی میں تو اڈے نال ہونا راتی میں ادھر ہونا. ڈرائیور دیہاڑی گڈی چوندا ہے راتی اپنے گھر ہوندا ہے. کسان دیہاڑی زمینہ چوندا ہے راتی اپنے گھر ہوندا ہے. ہاں جناب والا اسی طرح قاری سید بلال شاہ صاحب دیہاڑی مدرسے دے اندر ہوندے راتی اپنے گھر دے اندر ہوندے. مانسیرا ساؤنڈ والا دیہاڑی محفلاں تے ہوندا ہے راتی اپنے گھر ہوندا ہے. عبداللہ مدروارسی دیہاڑی تقریراں تے ہوندا ہے راتی اپنے گھر ہوندا ہے. طالب علم دیہاڑی سکول دے اندر راتی اپنے گھر دے اندر. ٹیچر دیہاڑی کالج دے اندر راتی اپنے گھر دے اندر. سرکار فرماندے دیہاڑی میں تواڈے نال ہونا راتی میں ادھر ہونا. اگلا جملہ سنے گا کلیجہ تیرا ٹھرے گا. سرکار فرماندے ہیں ہوا یطعمنی ویسقین اللہ میں نو کھلاندا بھی ہے میں نو پلاندا بھی ہے. میں تواڈے کول پوچھنا چاہنا وا جس دے میدے دے اندر اللہ دا پلایا پانی جائے اس مصطفیٰ جس دے میدے دے اندر اللہ دا کھلایا کھانا جائے اس مصطفیٰ دا لعاب شفا نہ بنے تکے بنے. اس مصطفیٰ دا لعاب ابو بکر دی ایڑی تے آوے تے زہر کیوں نہ جاوے علی دی آنکھاں تے
آوے آشوب کیوں نہ جاوے جابر دیاں ہنڈیا دے اندر آوے تے 4 بندیاں دا کھانا 1400 کیویں کھا کے نہ جاون جلیبیب دے چہرے تے آوے تے 14ویں دی طرح چہرہ کیوں نہ جگمگائے اس مصطفیٰ دا لعاب سلمان فارسی دیاں گٹھلیاں تے آوے تے رات دے اندھیریاں دے اندر 100 بوٹیاں دا باغ کیوں نہ لہرائے اس مصطفیٰ دا لعاب حدیبیہ دے اکھو دے اندر آوے تے سارے دے سارے مٹھے ہو جاون او بولتے تیری مرضی نہ بولتے میرا زور نہیں میں دعا دیاں گا جڑا بندہ اچھا بولے اللہ انہوں مرد ٹائم نبی پاک دا دیدار عطا فرمائے اے میرا اور تیرا لعاب وبا ہے مصطفیٰ کا لعاب شفا ہے میرا اور تیرا لعاب بے مرام ہے نبی کا لعاب خدا کا انعام ہے میرا اور تیرا لعاب زحمت ہے محمد کا لعاب اللہ کی رحمت ہے علامہ محمد اقبال قلندر لاہوری دی بارگاہ دے اندر ایک نوجوان آیا آپ دا بڑا یار بیلی انہیں ویکھیا اقبال اپنیاں کتاباں ٹیبل تے رکھ کے مطالعہ پہ فرماندے اور قرآن کتاباں دے اتے وے تے نوجوان نیڑے آیا آ کے کہندا اقبال میں تے سنیا سی بڑا وڈا علامہ ہے لیکن اے مینوں نہیں سی پتا پٹڑیوں لے گئے ہیں آپ نے فرمایا کیڑی گل ویکھ کے ناراض پیا ہونا ہے آدا قرآن کتاباں تے رکھے ہوئے ہوئی آپ نے فرمایا دس نہ پھر میں اینوں کتھے رکھاں نوجوان کہندا اینوں چم کے سینے نال لاؤ غلاف دے اندر لپیٹ کے خوشبو لا کے اونچی جگہ تے رکھ جتے ہاتھ نہ جائے اقبال نے اپنے یار نو قریب بلا کے فرمایا مینوں کوئی ایسا بندہ دس جڑا بیساکھیاں تے کھونڈیاں دے سہارے اٹھدا بیندا ہوئے بین تو پہلے اپنیاں بیساکھیاں دور رکھ دے آدھا نہیں ہوتے نیڑے رکھ دے کیونکہ بیساکھیاں دے سہارے اٹھدا بیندا ہے آپ نے فرمایا اے خدا دے بندیا معذور بغیر بیساکھیوں کے نہیں چل سکتا اقبال بغیر قرآن کے نہیں چل سکتا بچیاں نو قرآن پڑھاؤ بچہ بولن تے آئے نا انہوں اے نہیں کہنا پڑھ الف انار بے بکری سی کیٹ تے ڈی ڈاگ بچہ بولن تے آئے اے اللہ نے معصوم کتیاں تے بلیاں وسطی عطا نہیں فرمائے بچہ بولن تے آئے انہوں کہنا ہے پڑھ الف اللہ با بسم اللہ میم محمد فا فاطمہ عین علی تقاف قرآن تاکہ بچے نو پتا چل جائے میں کسے یہودی دے گھر نہیں آیا ہاں میں محمد دے نوکر دے گھر آیا او میرے بھائیو تے گرامی قدر آباب میں تو انہوں کے میں سناواں حضرت عمر فاروق دا زمانہ ہے مرداں دے پچھے عورتاں بھی نماز پڑھ دیاں نے تے ترتیب اے اگے مرداں دیاں صفا پھر خنسا دیاں صفا پھر بچیاں دیاں صفا پھر عورتاں دیاں صفا ایک عورت نماز پڑھ کے نکلی انہیں ایک موڑ کٹیا دعا کٹیا ایک نوجوان انہوں نظر آیا انتظار پیا کر لائے تے لڑکی بڑی شرما والی اپنی آنکھاں جھکا کے تے گھر چلی گئی دوے دن پھر آئی پھر وہی نوجوان راہ ڈک کے کھڑا ہے پھر لڑکی نے نظراں جھکائیاں گھر چلی گئی تریے دن آئی تے کھڑی ہو کے اس سے نال کہندی ہے اور تیری اماں بہنا کوئی نہیں اج 2 دن تو پئی ویکھنیاں تو میرا راہ ڈک کے کھلونا ہے نوجوان کہندا میں تیرا دیوانہ واں تیرا عاشق ہاں تیرا حبدار ہاں تا میں کھلونا واں میں تینوں حاصل کرنا چاہنا واں او کڑی کہندی کڑی بڑی سیانی سی کہندی ایک واری نوجوانہ بول کے آ کے آئی او کہندا میں تیرا عاشق ہاں تینوں حاصل کرن دی خاطر میں روزانہ تیرا راہ ڈکنا وا او کڑی کہندی ہے میرا عشق ایویں نہیں ملدا کسے گل نال ملدا ہے نوجوان کہندا ہے منہ بول کے کہنا چاہنی ہے تو 1000 باری بول میں 1000 باری پورا کراں گا تو مینوں کہہ تے میں آسمان دے تارے بھی توڑ کے تیرے واسطے لے آواں گا جویں نوجواناں دی عادت ہوندی ہے کڑی کہندی ہے میں تینوں تاڑے توڑن دی گل نہیں کرنی میں تینوں کوئی ہور گل نہیں کرنی نوجوان کہندا ہے کیڑی گل کرنا چاہنی ہے کڑی کہندی ہے میری ایک ہی فرمائش ہے اگر او پوری کر دے میں تے میں تیری تے تو میرا نوجوان کہندا ہے جلدی بول کے کہنا جانی ہے او کڑی کہندی ہے میری ایک فرمائش اے وے کہ تو 40 دن حضرت عمر بن پیچھے نماز پڑھ
نماز پڑھ کے تے مینوں جتھے لے جائیں میں تیری تے تو میرا تے نوجوان ٹھا ٹھا کر کے ہس کے کہندا ہے اے کڑی اوکھی گل نے نماز پڑھنی صبح ہوئی انہیں جا کے پھٹ وضو کیتا ساریاں تو پہلے وضو خانے تے پہنچ گیا تکبیر اولا نال نماز پڑھی زور دی پڑھی عصر دی پڑھی مغرب دی پڑھی عشاء دی پڑھی اوے 5 نمازاں پوریاں ہوئیاں دوے دن پھر آ گیا تریے دن پھر آ گیا چوتھے دن پھر آ گیا میں تواڈے کول پوچھنا چاہنا ہوں اگر امامت کے مصلے پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھنے والا عمر بن خطاب ہو تو پھر دل کا زنگ کیوں نہ اترے کیسے نہ اترے یہ تو وہ عمر ہے جو قرآن سن کے میرے نبی کا دیوانہ بنا ہے اقبال کہتا ہے میری بہنیں تم بہن بن کے قرآن پڑھیں گی تے بھائی عمر دی خطاب دی سیرت والا بن جائے گا اگر ماں بن کے بچے نو قرآن دیاں لوریاں دے گی تے تیرے بچے دا سر نیزے تے چڑھ کے بھی قرآن دیاں تلاوتاں شروع کر دے ماں بن کے سنائے گی تو بچہ حسین کی سیرت والا بہن بن کے سنائے گی تو بچہ عمر خطاب کی سیرت والا میں تواڈے کول پوچھنا چاہنا قرآن عمر پڑھن والا ہوئے تے دل دا زنگ کیویں نہ اترے ادھر قرآن بھی جاری رہا ادھر دل دا زنگ بھی جاری اترنا جاری رہا 40 دناں دی آخری نماز اس عورت نے پڑھی اتھے ہی جا کے کھلو گئی تھوڑی دیر بعد اے نوجوان آیا اس حال دے اندر آیا کہ ادی گردن جھکی ہوئی ہے اکھاں بننے تے حیا دا کجل لا کے اتھوں لنگ گیا تے کڑی نے ویکھیا کہ پتہ نہیں نے مینوں ویکھیا نہیں پچھوں آواز لا کے کہنی ہے اوے نوجوانا تک نہ میں کون ہاں میرا تیرا وعدہ اے سی کہ 40 دنوں بعد میں تیری تے تو میرا ہن ویکھدا کیوں نہیں ہے او نوجوان پیچھے مڑ کے نہیں دیکھدا اگے جانیا کہنا ہے کھلوتی ہیں تے لکھ واری کھلوتی رہ میں ہن کوئی نہیں ویکھنا عمر نے قرآن پڑھ کے دل دا تعلق خدا نال بھی جوڑ چھوڑیا ہے مصطفیٰ نال بھی جوڑ چھوڑیا ہے اے قرآن نورانی شیشہ اے رب دے راز دساوے پڑھ کے اے عمل کماوے او جنت جائیں رشتہ دار کہنا ہم اپنی زبان میں شریک بولتے ہیں یہ ہمارا شریک ہے شریک کا مطلب ہے غم میں شریک کا مطلب ہے دکھ میں شریک دا مطلب ہے بیماری دے اندر شریک دا معنی ہے پریشانی دے اندر شریک اوے میں کیویں سناواں رمضان دیاں بابرکت گھڑیاں دے اندر ہن تے شریکاں دا اے حال ہے ایک بندے دی ساری زندگی آلوواں دیاں ریڑیاں لا کے پیازاں دیاں ریڑیاں لا کے اپنی بچیاں نو جوان کیتا تے جدوں بچیاں جوان ہوئیاں تے بڈھا باپ ساریاں نو دعوت دے کے کہندا ہے میری بچی دی فلاں دن رخصتی آ جاؤ تے لوگ بیٹھے نے رشتہ دار قسم خدا دی میرے بالا کوڑ دے بھائیو میں ویکھیا اے بدنصیب اگر اس غریب دے گھر سالن مک جائے روٹی مک جائے میں شریکاں نو تاڑیاں مار دیاں ویکھیا ہے میں کہ شریک دا معنی ہے دکھ دے اندر شریک غم دے اندر شریک ایک ایسا شریک ہے جڑا اوکھے ویلے تاڑیاں پہ ماردا ہے او میرے آقا نے میرے مولا نے مدینے دے تاجدار نے نبیاں دے سردار نے ایک جملہ بولیا میرا کلیجہ ٹھرے گا اگر تو نہ بولیا میں اپنے آپ نو سنا کے اپنا کلیجہ ٹھراں گا سرکار فرماتے ہیں عام بندے دا صدقہ قبول ہوئے گا یا رد ہوئے گا 50-50 چانس نے لیکن جس بندے نے صدقہ غریب تے ناراض رشتہ دار نو دے گا جس بندے نے صدقہ غریب تے ناراض رشتہ دار نو دیتا سرکار فرماتے ہیں ادا صدقہ جانے جنت جانے تے مصطفیٰ جانے تنخواہ ہو جائے نہ لاکھ روپیہ وہ پورے بالا کوٹ تو پھر کے آ جائے گا غریب بہن دے دروازے تے نہیں جائے گا کدھرے خون دی بوتل دے پیسے نہ دینے پہ جان وہ غریب بھائی دے بوئے تے نہیں جائے گا کدھرے غریب بھائی 500 روپیہ میرے کول نہ منگ لوے میں کہ جویں انگلیاں اکو جیاں نہیں نا ایویں مقدر بھی اللہ نے اکو جی نہیں بنائے اور تینوں اللہ نے مال دے کے آزمایا ہے او دے کولوں مال لے کے آزمایا ہے اے بھائی بھائیاں دے اے دردی ہونے
تے بھائی بھائیاں دیاں پیو سردار تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں شاوا اج لوگ امیراں کول جاندے نے امیر دا کتا بھی بیمار ہو جائے اودی تیمارداری وستی چلے جاندے لیکن غریب بھائی دی تیمارداری وستی نہیں جاندے غریب بہن دی تیمارداری وستی نہیں جاندے غریب مامے تے چاچے دی تیمارداری وستی نہیں جاندے اوے خدا دا نہیں انہیں سمجھی کہ میں اپنی پگڑی لا کے تیرے پیراں دے اندر رکھیے غریب بھی خدا دے بندے ہونے نہیں امیر بھی خدا دے بندے ہونے نہیں اللہ نے تینوں دولت دے کے آزمایا ہے انہوں دولت لے کے آزمایا ہے میں کمیں سناواں عید آ رہی ہے لوگی جمعدارانو عیداں بھیج دینے نائیانو بھیج دینے ڈرائیورانو بھیج دینے لیکن غریب بہن کے لیے بھائی کے پاس 1500 روپے کا سوٹ بھی نہیں ہے غریب بھائی کے لیے بھائی کے پاس 2000 کا سوٹ بھی نہیں ہے آج لوگ غریبوں سے دعائیں منگواتے ہیں تو دعا کر میرے لیے تو دعا کر میرے لیے لیکن غریب بہن کو لوں دعاواں نہیں منگوان دے غریب بھائیوں کو لوں دعاواں نہیں منگوان دے اور تو کے جاننا ہے بہنہ دیاں شانہ کے نے جنہوں 1 لاکھ روپے دا جہیز دے کے آج تو 10 سال پہلے تو گھروں بھیجے آسی آج بھی مسلح تے بہ کے دعا منگ دیئے اپنے بھاجیاں کو لوں کدے پچھی توڑی ماں کدے وستی دعا منگ دیئے او کون کے جدو ساڑی بہن ساڑی ماں مسلح تے بہن دیئے تے کہن دیئے میرے مولا میرے ویران دے بھاگ لگے روان میرے ویران دے گھر کدے خزانہ ہوئے میرے ویرانو اللہ رزق دیویں تیری بہن تے تیرے وستی دعاواں منگ دیئے میں تیرے کل پوچھنا چاہنا تمہیں کدے بہن وستی دعا منگی ہے یا نہیں منگی میں انہاں بھائیاں نو ہاتھ جوڑ کے اپیل کرنا جڑے زمین دے چند ٹکڑیاں دی خاطر اپنے بھائیاں نال ناراض ہو اپنی بہناں نال ناراض ہو اے رمضان دا مہینہ پھر آئے گا یا نہیں آئے گا میری تیری زندگی دے اندر اس لیلۃ القدر نو غنیمت جان کے اج خدا رسول نو حاضر ناظر کر کے میرے نال وعدہ کر کے جاؤ جڑے اپنے بھائیاں بہناں نال ناراض نے اج ہی نمبر لو انہاں دا انہاں نو عید تو پہلے نمبر ملا کے کال کرو رکھو میرے سر تے قرآن اللہ دی قسم ہے میں خانہ خدا دے اندر باوضو لیلۃ القدر دیاں بابرکت گھڑیاں دے اندر دعویٰ کر کے پیا کہنا غریب بھائی اور بہن اٹینڈ بعد وچ کرن گے خدا دیاں رحمتاں پہلے آ جان گیاں اپنے بھائیاں دے حق سمجھو اپنے رشتہ داراں دے حق سمجھو اے رشتہ دار میرے آقا نے فرمایا جڑا رشتہ داراں نال قطع تعلق کرے وہ میری امت دا حصہ نہیں میری امت چوں نہیں تے جڑا رشتہ داراں نال اپنا تعلق جوڑے سرکار نے اودے واسطے خوشخبریاں سنائیاں سرکار فرماتے نے کسے بندے نو اگر چاہیے کہ اودہ رزق بڑھ جائے اودی عمر بڑھ جائے وہ اپنے رشتہ داراں نال صلہ رحمی کرے اودہ رزق دا بھی ذمہ دار خدا ہے اودی عمر دا بھی ذمہ دار خدا ہے آج وعدہ کریں میرے ساتھ کہ آئندہ کے بعد جو بندہ کسی سے ناراض ہے وہ راضی ہوگا خدا مصطفیٰ کے لیے وعدہ کرتے خدا دے اپنے بھائیاں دے اپنے بہناں دے حق سمجھو اے ویلے پھر نہیں جے ملنے اے میوے پھر نہیں جے ملنے اے موقع جے کیا یار آج جس کے پاس کوئی 2-4 ٹکے پیسے زیادہ آ جائیں وہ بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتا وہ مخلوق کو کیڑیاں اور چیونٹیاں سمجھنا شروع ہو جاتا ہے یار نہ کرے خدا کے لیے نہ کرے اپنے بچوں اپنی بہنوں اپنے بھائیوں کے حق کو جانے اپنی بیویوں کے حق کو جانے رشتہ داروں کے حق کو جانے یہی لیلۃ القدر کا پیغام ہے یہی رمضان کا پیغام ہے یہی عید الفطر کا پیغام ہے جڑی بہن تیرے نال ناراض ہے نا جڑا بھائی تیرے نال ناراض ہے جڑا ماما ناراض ہے جڑا چاچا ناراض ہے جڑا دوست ناراض ہے اس بار نا ایک چھوٹی سی مہربانی کریں میری جھولی میں خیرات ڈال دیں یار مہمان ہوں آپ کے پاس پہلی بار آیا ہوں میری جھولی میں آج خیرات ڈالیں اور میرے ساتھ وعدہ کریں کہ عید آئے گی تو 1-2-4 گلاب جامن ڈبے میں ڈلوا کے اس کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور اسے کہیں گے بھائی دروازہ کھول بہن دروازہ کھول ماموں چاچو دروازہ کھولیں میں آپ کو عید کی مبارکباد دینے آیا ہوں آپ ان کے منہ میں بسم اللہ کر کے گلاب جامن ڈالیں اور عید کی مبارک دیں پھر جا کے اپنے ماں باپ کی قبر کی مٹی کو چومیں کستوری کی خوشبو کم ہوگی ماں باپ کی قبر کی مٹی کی خوشبو زیادہ ہوگی
اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، سلامتیاں نصیب فرمائے۔ میرے بھائی جنید نے ایک فرمائش کی تھی لیکن ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، بہت زیادہ ہو گیا، آج اور بہت کچھ میں پڑھیا، لیکن میں اگر اس دے نال بے وفائی کر کے جاواں تے پھر اے نہ ہوے دبئی جا کے میرے نال ناراضگی دا اظہار کرے۔ مکے کا شہر ہے، جنید بندے ٹھنڈے ہو گئے نہیں تے ٹھگ گئے نہیں، میرا خیال ہے میں نے اجازت دے میں ٹر جاواں، اے بول دے کوئی نہیں پے، اگر ایک واری پھر کوشش کراں گا بلا لیا تے میں ٹراں گا 2-4 منٹ، نہیں تے پھر اتھوں میں اپنے گھر، اے اپنے گھر مکے کا شہر ہے۔ ایک بندہ ہے جدا کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی غمخار نہیں، موٹے موٹے ہونٹ، کالا جیا رنگ، لمبے لمبے دان، اور امیہ دا غلام ہے۔ مالک اتنا بڑا ظالم ہے کہ دانے خوراک تھوڑی دیندہ ہے، کم زیادہ لیندہ ہے۔ آج امیہ گھروں نکلن لگا تے پوری بوری دے کے کہندہ ہے شام تو پہلے پہلے بوری پیس دیں، لیکن او غلام دا حال اے انہوں بخار چڑھیا ہویا ہے، اگر دانے نہ پیسے مالک ماردہ ہے، لے کے دانے چکی تے پیس دا پیا جاندہ ہے، نالے روندہ پیا جاندہ ہے۔ اے اپنے مقدر تے رو رہا ہے، اے اپنی قسمت تے رو رہا ہے، اے اپنے نصیبہ تے آنسو بہا رہا ہے۔ او میں ادھر رون تے قربان جاواں، جدھر رون دی آواز مدینے دے تاجدار نے سن لئی، سرکار نے گلی دا موڑ کٹیا تے میرے نبی دے قدمہ تے رون دی آواز آئی، سرکار دے نبوت والے قدم رک گئے تے میاں صاحب کہندے نے دکھیے جی گل اے دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبران۔ سرکار دروازے دے نیڑے آئے، دروازہ کھڑکایا، اندروں حبشی غلام بولے آؤ، کون آیا بوئے تے اندر آ جاؤ، دروازہ کھلے ہے، میرے نبی اندر آئے، خدا دی قسم چاہ کے پیا کہنا ہوا، بلال دیاں پہلیاں نظرانے میرے نبی نوے کے آؤ، نین نشیلے نین نشیلے مست رسیلے تے اکھ وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جیویں میں خانہ کھل جاوے، اے بجلی دردی ماری لشک نہ مارے، مطلب بے عزوی ہو جاؤ، او بالا کوٹ والو توبہ توبہ، ایڈا حسن مہیدہ جیدی جھال جلی نہ جا۔ دیوانے داؤ چوڑی لکھا میں نو حسنین دے نانے داؤ چوڑی لکھا میں نو حسنین دے نانے۔ سونا چہرہ پہلے نہیں سی ویکھے آؤ، میرے نبی نو ویکھ کے کہنا بڑا سونا لگتا ہے، کوئی مکے دا سردار ہے، کیوں آیا ہے؟ آپ نے فرمایا تو پہ رونا سے تا میں آیا ہوں، تے وہ کہندا ہے میں روما نہیں تے میں کہ کرام، مالک بڑا ظالم ہے، خوراک تھوڑی دیندا ہے، کم زیادہ لیندا ہے۔ آپ نے اپنی انگلیاں ظاہر فرمائیاں اور بلال دے نبض تے میرے نبی نے انگلیاں رکھیاں تے موٹے موٹے آنسوں اکھاں جو آ گئے۔ آپ نے فرمایا تینوں تے بڑا ڈاڈا بخار ہے، میرے نبی نو رو کے کہندا تائیں تے پیا رونا وا۔ میرے نبی نے مدثر والی چادر کنیاں تھلائی، ادا سرانہ بنایا اور دیوار دے ایک کنارے نال رکھ کے فرمایا تو ٹھیک لا کے سو جا۔ بلال کہندا میں سو جاواں تے دانے کون پیسے گا؟ میرے نبی نے روندیاں فرمایا تو سو جا، دانے جانن میں جانا۔
یہ گل جدو سونے نے کی تھی تے میں دل وچ سوچیا میرے نال مذاق پیا کردا ہے میں کیا اتو تے میں بخار نال پیا مرنا وا تے دعا تو میرے نال مذاقاں پیا کرنا ہے اے گل میں کیتی تے سرکار نے اپنا نرم جہا ہاتھ میرے کندھے تے رکھیا تے ٹھنڈک میرے دل تے آئی تے مینوں یقین ہو گیا اے سونا مذاق نہیں پیا کردا اے مغزی چولے دی پریاں نو گل لانا یا عادت ڈھولے دی مندیاں نو گل لانا یا تھک گئے ہو تواڈی آواز دس رہی ہے کہ تسی مکانا چاہندے ہو تقریر تے میں تواڈے نالوں زیادہ تھک گیا ہاں 2 منٹ میرا ساتھ دیو پھر اس تو بعد تسی اپنے گھر تے میں اپنے گھر میرے نبی پاک نے بلال کہندے نے میں تکیے تے سر رکھیا میں اکھاں بند کر لئیاں لیکن میں دل وچ خیال کیتا میں سونا نہیں میں اکھاں دے کناریاں چوں ویکھنا ہے سونا کردا کیویں میں اکھاں دے کناریاں چوں پیا ویکھاں سرکار ہولی ہولی چکی دے نیڑے آئے تے جوں ہی میرے نبی نے چکی دی موٹھ تے ہاتھ رکھیا تے جبریل آ گیا آ کے کہندا سونیا جدے نوکر میرے جے ہون انہوں چکی چلان دی لوڑ کیڑی ہے مینوں اجازت دیو میں چکی چلا دیاں آپ نے فرمایا آج چکی پھیرن دی گل نہیں آج دل پھیرن دی گل ہے آج میں اپنی امت دا مؤذن پیا بنانا وا بلال کہنے نے لوگوں میں حیران ہویا سرکار دانے پاندے جاون چکی آپے چلدی جاؤ او دانے جڑے میں 3 دن دے اندر بھی پیس نہیں سکدا سرکار نے چند منٹاں دے اندر پیس کے چٹکی مار کے آکھیا پیسے گئے اللہ ہمیں حضور کی شان سمجھنے کی توفیق بس میں تمام بھائیوں سے بڑا خوش ہوں آپ نے بڑی محبت اور بڑا پیار دیا ہے آپ یقین جانیں آج بالا کوٹ آ کے ذکر لا الہ شریف اچھا چلو کلمہ شریف کا ذکر بھی کریں گے یہ بھی سنیوں کا اعزاز ہے الحمدللہ بعض لوگوں تے لا الہ چنگا بھی نہیں لگنا ایک بندہ مینوں آنا خدا نہ نانے ہو بارسی صاحب تواڈیاں تقریراں سننے بڑا مزہ آندا ہے ایک مہربانی کریا کرو میں آکھیا کیڑی آنا کلمہ جڑا اچا پڑھنے ہو نا یہ نہ پڑھیا کرو نماز تو بعد میں آکھیا کیوں آنا تسی اچا پڑھنے ہو اساں دیاں نمازاں خراب ہو جانیاں میں آکھیا عقل نے دشمنا اے کیڑی نماز ہے جڑی کلمے نال خراب ہوے قسم میرے نال تیری لڑائی نہیں لیکن تیری خراب ہوندی ہے میری کلمے نال آباد ہوندی اس کلمے دے راز نیارین اس ڈوبے ہوئے بیڑے تارین سانو دسیا نبی جی پیارے نے پڑھیے لا حق لا تینو کلیاں کرتی کٹن گے اتے جنگل جا کے چھڑن گے ہیٹھ قبر دے کٹن گے پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا محمد الرسول اللہ